بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی ٹیچر لٹل ماسٹر ماڈل اسکول سے آج جو میں آپ کو لیکچر دینے جا رہی ہوں وہ جماعت پنجم کے مضمون اردو کا سبق عظیم ماؤں کے عظیم بیٹے ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ جو مائیں اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرتی ہیں انہی کے بچے بڑے ہو کر دین اور وطن کا نام روشن کرتے ہیں۔ ماں بچے کی تربیت میں تعلیم و تربیت میں جتنی دلچسپی ماں لیتی ہے اتنا کوئی بھی نہیں لیتا۔ اسی لیے ماں کی تربیت کے حوالے سے مختلف عالم دین کی اس سبق میں وضاحت کی گئی ہے، جو کہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک راستے میں جا رہے تھے تو ان کا سامنا ڈاکوؤں کے سردار سے ہوا۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ تمہارے کرتے میں تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ ہاں، میرے کرتے میں دینار سلے دینار یعنی کہ ہمارا جیسے روپیہ ہوتا ہے وہ سلے ہے۔ اس سچائی سے ڈاکو اتنے متاثر ہوئے کہ وہ نیک انسان یعنی کہ مسلمان ہو گئے، اور ایک طرف ان کی ماں کی اچھی تربیت ظاہر ہوئی کہ ان کی ماں نے انہیں سچ بولنا سکھایا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت بایزید بستامی بھی اپنی ماں کی تعلیم و تربیت اور ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ کے ولی بنے۔ اس کا ایک پورا واقعہ ہے کہ ایک رات ان کی والدہ نے حضرت بایزید بستامی کی والدہ نے ان سے پانی مانگا۔ جب وہ پانی کا کٹورا لے کر آئے تو ان کی امی سو رہی تھی۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ امی سو رہی ہیں تو وہ جو ہے کٹورا لے کر کھڑے رہے کہ نہ جانے کس وقت امی کی آنکھ کھل جائے۔ اتنی دیر کھڑے رہے کہ فجر کی اذان یعنی کہ صبح کی اذان ہو گئی۔ جب امی کی آنکھ کھلی تو امی یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ بیٹا تم کیسے کھڑے ہو؟ تو بیٹے نے کہا کہ آپ نے امی رات کو پانی مانگا تھا، جب میں آیا تو آپ سو چکی تھی، میں نے آپ کو جگانے کی کوشش نہیں کی۔ ماں نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو ماں اتنی محبت بھری نظروں سے بیٹے کو دیکھا اور اپنے دل کی گہرائیوں سے وہ دعا دی جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا رتبہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ولی بنے۔ اس کے بعد ہے حضرت نظام الدین اولیاء بھی ابھی صرف 5 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے بعد ان کی ساری تعلیم و تربیت ان کی والدہ بی بی زلیخا نے کی، اور والدہ ہی کی دعاؤں کی برکت سے انہیں اتنا بڑا رتبہ یعنی کہ وہ سلطان المشائخ اس وقت کے بزرگوں کے بادشاہ کہلائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے حکیم بھی تھے، عقل مند، معلم اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ انہیں اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ وہ ایک لمحے کو بھی ان کی جدائی یعنی کہ ماں کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنی ماں کی دعاؤں سے اتنے بڑے انسان بنے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب یعنی قرآن پاک میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام ماں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر میری ماں مجھ سے جدا ہو جائے تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ مولانا محمد علی جوہر جو تھے بیگوا یعنی کہ ایک ہی وقت میں بہت بڑے مقرر، انگریزی داں، اہل قلم، اخبارات کامریڈ، یہ اخبارات کے نام ہیں، کامریڈ اور ہمدرد کے مدیر تھے اور تحریک آزاد کے مجاہد بھی تھے۔ جب مولانا محمد علی جوہر نے تحریک خلافت شروع کی تو دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، یعنی کہ ہر طرف جو ہے ہلچل مچ گئی۔ اسلام دشمن قوت نے ان کی بہت مخالفت کی، کس کی؟ مولانا محمد علی جوہر کی، اور انگریزوں نے انہیں قید میں ڈال دیا۔ اس موقع پر ان کی جو والدہ تھیں بی اماں، انہوں نے ان کی بہت ہمت بڑھائی۔ ان کی والدہ بی اماں کے نام سے یاد کی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد مصور فطرت خواجہ حسن نظامی کا شمار اردو ادب کے بے مثال انشا پردازوں میں۔ انہوں نے حکیم محمد سعید کی والدہ کے بارے میں ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام مادر ہمدرد ہے۔ اس کتاب میں خواجہ حسن نظامی نے حکیم صاحب کی والدہ کی ان غیر معمولی صلاحیتوں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد بچوں کی تربیت اور ہمدرد دواخانے کی ترقی کے لیے صرف کی۔ یہ انہی کی دعاؤں کی برکت تھی کہ ان کے بیٹوں یعنی کہ حکیم محمد سعید کو علم، شہرت، عزت اور شہرت عطا کی۔ حکیم محمد سعید اپنی والدہ کے بارے میں لکھتے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ابتدا میں ہماری آپا مرحومہ حکیم محمد سعید اپنی والدہ کو آپا صاحبہ کہتے تھے پر رہی، اور انہی کی تربیت یعنی کہ ماں کی تربیت نے ہمیں وہ بنایا جو آج ہم ہیں۔ اسی وجہ سے اب دیکھیں، اولاد کے لیے ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ باپ اگر محنت مزدوری کر کے جو روپیہ پیسہ کماتا ہے اس سے گھر بار چلتا ہے، بچوں کی پرورش ہوتی ہے اور ان کے پڑھانے لکھانے کی ذمہ داریاں بھی پوری ہوتی ہیں۔ لیکن ماں جو ہے شوہر کی خدمت کے علاوہ بچوں کی دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت صرف ماں ہی جو خدمت کرتی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ماں کی خدمت کا سلسلہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے۔
तो माँ क्या करती है, पंगूड़े में लेटे हुए बच्चे को साफ़ सुथरा रखती है, उसे वक्त पर ग़िज़ा पहुँचाती है, उसे गर्मी सर्दी से बचाती है। अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी तीमारदारी यासीन उसकी खिदमत करती है। रात रात भर जाग कर बच्चे के आराम व सुकून का ख्याल रखती है। उसकी सेहत के लिए अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएँ मांगती है। इसीलिए माँ का रुतबा बाप से ज़्यादा बुलंद है। बच्चा अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त माँ के साथ गुजारता है। माँ के साथ जो उसे पालने में यानी कि झूले में झुलाती है, उसे मीठी मीठी लोरियाँ सुनाती है, कहानियाँ, पहेलियाँ, लतीफ़े, गीत, नज़्में याद कराती है। उसे उसकी तरबियत इस तरीके से करती है कि उसे रहने सहने, खाने पीने, उठने बैठने, हंसने और बोलने के तरीके सिखाती है। उसकी तकलीफ़ पर रोती है और खुशी पर हंसती है। इसी वजह से तमाम रसूलों, नबियों, वलियों, मुबल्लिगों, रहनुमाओं और शायरों और अदीबों ने माँ की अज़मत को बाप से ज़्यादा माना है। माँ को बच्चे से और बच्चे को माँ से जो मोहब्बत है उसकी मिसाल दुनिया में मिलना मुश्किल है। माँ बच्चे को देखकर खुश होती है और बच्चा भी माँ के पहलू यानी कि माँ की गोद में सुकून पाता है। ये सबक की वजाहत है। इसके बाद आपको असाइनमेंट दिया गया है। इसके बाद ये अल्फाज मायनी है। मुबल्लिग तबलीग करने वाला, मुकर्रर तकरीर करने वाला, तलब ज़रूरत, रहनुमा रास्ता दिखाने वाला, बेक वक्त एक ही वक्त, हंगामा बर्पा होना, शोर व गुल, सदाकत सच्चाई, पहलू तरफ, पंगूड़े झूला, नामवर मशहूर। ये अल्फाज मायनी आपने कॉपी में करने हैं। इसके बाद सवालात हैं। सवाल नंबर 1, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम माँ के बारे में क्या फरमाते थे। नंबर 2, अब्दुल कादिर जिलानी ने डाकुओं से क्या कहा। सवाल नंबर 3, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की परवरिश वालिद के बाद किसने की। सवाल नंबर 4, मौलाना मोहम्मद अली जौहर कौन थे। सवाल नंबर 5, हकीम मोहम्मद सईद ने अपनी वालदा के बारे में क्या लिखा। नंबर 6, हज़रत बायज़ीद बस्तामी किसकी दुआ से वली बने। ये 6 सवालात करने हैं। इसके बाद अल्फाज जुमले हैं, इनके जुमले बनाने। अजीम, बुलंद, ज़िम्मेदारी, बरकत, तर्जुमा। मारूजी सवालात। औलाद के लिए माँ बाप एक बड़ी नेमत है। नंबर 2, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। नंबर 3, किताब मादर हमदर्द हकीम मोहम्मद सईद की वालदा के बारे में। नंबर 4, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में माँ बाप की इताअत करने का हुक्म दिया है। नंबर 5, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालदा को भी अम्मा के नाम से याद किया जाता है। नंबर 6, मोहम्मद अली जौहर तहरीक आज़ादी के मुजाहिद थे। ये असाइनमेंट आपने कॉपी में सही साफ़ राइटिंग में करना है। इसके अलावा आपको उर्दू ग्रामर का इस बार काम दिया जा रहा है, वो ग्रामर की कॉपी में करना है। इसमें मारफा की तारीफ़ और इसकी इक़साम, इसमें मारफा की तारीफ़ लिखनी है, उसकी 4 इक़साम है। इसमें इल्म, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। ये काम इस उर्दू ग्रामर का ग्रामर की कॉपी में करना है। और टेक्स्ट का काम, सबक की जो वजाहत है, सबक की जो मश्क है, वो आपने उर्दू टेक्स्ट की कॉपी में करना है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सबक और इसकी वजाहत जो है समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आए तो क्लास में स्कूल में आके आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।